جس طریقے سے بھارت نے بہانے کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا اور پاک افواج نے جس استقامت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، آپ بتا دیں کہ بھارت کے اس کے پیچھے عزائم کیا تھے اور پاک افواج کا، پاکستانی قوم کا جو بر وقت رسپانس تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈومین ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہم سے تقریباً ظاہری طور پہ 7 گنا بڑی طاقت ہے، یعنی مین پاور کے اعتبار سے بات کریں، جیوگرافی کے اعتبار سے بات کریں، اور پھر ملٹری اکوپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ انڈیا اس ریجن کے اندر امریکہ کے ایک ایجنٹ کا رول پلے کرتا ہے، اور اس کو جو ٹارگٹ اسائن ہے، ان ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے۔ چونکہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے اس ریجن کے اندر انڈیا کے علاوہ ان کو کوئی بڑا پاورفل کنٹری نظر نہیں آتا، یہ ایک بات ہے۔ لہٰذا امریکہ کا، اسرائیل کا اور انڈیا کا ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے، جس میں وہ جو ہے ریزسٹنس کے بلاک کو بھی ویک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا ٹارگٹ ان کا جو ہے وہ چائنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے ایک مضبوط وجود کے ساتھ انڈیا کے لیے ایک پرابلمٹک وجود ہے، اس لیے کہ کوئی اگر چیلنج دے سکتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو وہ واحد ایٹمی پاور پاکستان ہی دے سکتا ہے انڈیا کو، جسے انڈیا کے ساتھ جنگ کا تجربہ بھی ہے، جسے انڈیا کے مقابلے میں اپنی نان ٹریڈیشنل جو ڈیفنس ہے اس کا تجربہ بھی ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ امریکنز پاکستان کو انڈیا کا چھوٹو بنانا چاہتے تھے اور پاکستان سے سی پیک کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ سی پیک کے لیے تو بہت ساری ہنڈرنسز آپ کے علم میں کہ کریٹ ہو گئی، اور موجودہ حکمرانوں نے، چونکہ ان کو بھی عوامی تائید حاصل نہیں ہے، ان کا مسئلہ بھی وہی گلف سٹیٹس والا ہے، چونکہ عوامی تائید حاصل نہیں ہے تو جب عوام کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر عوامی مفادات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، پھر اپنی ویسٹرن پاور کے ویسٹڈ مفادات کی خاطر کھڑے ہوں گے۔ اب ان پاورز کا مفاد کیا ہے؟ پاکستان پیرالائز ہو، پاکستان ویک ہو، پولیٹیکلی ویک ہو، اکنامکلی ویک ہو، پاکستان جو ہے وہ عسکری لحاظ سے ویک ہو۔ اب یہ سارے جو ویک کرنے ہیں تو پولیٹیکلی تو انہوں نے ویک کیا ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی پاکستان ڈیپینڈنٹ ہو گیا آئی ایم ایف کے اوپر اور بہرحال لونز کے اوپر، اسی طریقے سے آپ کو سیکیورٹی کرائسس بھی پاکستان کے اندر وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اب پاکستان کو ملٹریلی بھی وہ جو ہے ویک کرنا چاہتے تھے، پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ایک چھوٹو بن جائے، نہ تو وہ چائنا کے ساتھ اچھی سطح پہ کولیبریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور دوسرا یہ کہ انڈیا کی ہیجمنی جو ریجن کے اندر انڈیا کا ایک غلبے کی پوزیشن ہے اس کو یہ ایکنالج کر لے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان حکمرانوں کے ذریعے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی پاکستان کو لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے ہٹایا، اور آج کشمیر کے اوپر پاکستان اس طریقے سے سٹینڈ لیتا نظر نہیں آ رہا جیسے وہ تھا۔ بس ملٹیپل اہداف میں سے ایک ہدف تو یہ ہو گیا کہ پاکستان کو چھوٹو بنانا ہے، ملٹریلی پاکستان کو کمپرومائز کرنا ہے۔ لہٰذا انڈیا نے اشیرباد کے ساتھ، اور اشیرباد کی دلیل یہ ہے امریکی اشیرباد کی، کہ جب انڈیا اٹیک کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ملکوں کا درمیانی مسئلہ ہے اور they will resolve it amicably، وہ خود ریزالو کر لیں گے۔ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام چلے، تو آپ نے اس اشیرباد کو بھی دیکھ لیا اور they attacked پاکستان، اور انہوں نے پریٹیکسٹ کے طور پہ جو بہانہ بنایا وہ پہلگام اٹیک تھا۔ بڑے کوسچن ہے، پہلگام اٹیک میں جو ہے وہ انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے کسی انٹرنیشنل باڈی کو جو ہے وہ میڈیٹر کے طور پہ منتخب نہیں کیا کہ آؤ ہم آپ پوری دنیا میں یہ دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ مجرم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ مودی نے کوئی وزٹ نہیں کیا، اس نے جو ہے ادھر یہ واقعہ ہوا اور ادھر اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دلیل تھی کہ یہ ایک بہانہ ہے۔ اس بہانے کے پیچھے دو چیزیں اور ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو ہندوتوا ہے انڈیا کے اندر، ہندوستان میں ہندوتوا کی نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو پریشرائز کیا جائے، اور وہاں ایک امپیکٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کے لیے فیوریبل جو ہے وہ فضا رکھتے ہیں، یا ان کے دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے ان کو دیوار سے لگانے کا۔ یہ بھی ایک اس کے اندر ٹارگٹ تھا، اور پھر بہار اور بعض دیگر سٹیٹس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے، تو انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کے ذریعے سے ہندوتوا اور ہندو ایکسٹریمزم کو جو بڑھاوا دے کے تو وہ اپنے پولیٹیکل گینز جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو ملٹیپل اہداف ہو گئے، اور امریکنز بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ملٹریلی ویک ہو، چونکہ ایک بڑا ہدف جو امریکہ اور عالمی طاقتوں کے لیے ہے وہ ہے پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت پہ کاری ضرب لگانا اور پاکستان کو جو ہے وہ ڈی ڈیپ کرنا۔ ظاہر ہے اس کے لیے انہیں یہ ساری چیزیں چاہیے تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اٹیک ہو، پاکستان کمپرومائز ہو، پاکستان عالمی طاقتوں کی طرف جو ہے وہ دیکھے، اور پھر جو ہے وہ اپنا نیوکلیر ڈیٹرس جو ہے وہ فیل ہو جائے، ڈیٹرس کا استعمال نہ کر سکے، اور پھر جو ہے وہ انٹروین کرے اور پھر پریکٹیکلی کہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کی ایٹمی صلاحیت ہے نا، یہ تو گلوبل تھریٹ ہے، لہذا ہم آپ کو جو ہے نا وہ اس میں کہیں کنٹرول دینا چاہیے۔ تو ان کی یہ ساری خواہشات تھیں،
لیکن الحمدللہ جب انہوں نے پہلے دن اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے گئے تو ایک بڑا پینک تھا، لیکن جو ریسپانس آیا ہے 10 مئی کو وہ اتنا کرشنگ تھا، چونکہ پاکستان نے ریئلائز کر لیا تھا۔ آپ کے علم میں دیکھیں انڈیا نے جو اٹیکس کیے، انڈیا نے تمام، اگر آپ بات کریں گے میں اس کو بتاؤں گا کہ لیسن ٹو لرن کیا ہے، تو اس نے بہت بڑی جغرافی کے اوپر اٹیک کیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اہداف تھے انڈیا کے وہ ملٹیپل تھے، جن میں سے 3 سے 4 بڑے اہداف تھے۔ ایک وہ چائنا کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو جو ہے وہ ملیٹریلی کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کے اوپر اپنی ہیجمنی جو ہے اس کو انشور کرنا چاہتے تھے، انڈیا کے اندر موجود مسلمانوں کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے، اور الیکشن کے لیے بھی ایک پریٹیکسٹ پر بہانہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک نیو نورم، جس کو وہ نیو نارمل کہتے ہیں، وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہوگا تو ہم امیڈیٹلی پاکستان کو جو ہے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حق رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بڑا وائزلی، بڑا کیلکولیٹڈ اس کو ریسپونڈ کیا ہے، اور ان تمام لیئرز میں جو میں آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، جو انڈین ڈیزائن اور امریکن جو اہداف تھے ان کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ناکام کیا ہے، بلکہ ان کے نیو نارمل کے مقابلے میں ایک نئی نیو نارمل اپنی جو ہے وہ انشور کر دی ہے۔ اور وہ نیو نارمل یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین اور سوورینٹی جو ہے وہ اس کو انٹروین کریں گے اور پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے تو ریسپانس جو ہے وہ اپروپریٹ ہوگا، ریسپانس جو ہے وہ کرشنگ ہوگا، ریسپانس جو ہے وہ ٹائملی ہوگا، اور ریسپانس جو ہے وہ ایکسپینڈڈ ہوگا، اور آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف تھے جو انہوں نے طے کیے، اور ان تمام اہداف میں انڈیا اور ان کے جو عالمی سرپرست تھے وہ ناکام ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بالخصوص عوامی سطح پہ اور دفاعی لحاظ سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ بھرپور کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔